یہ بات ہے رسول اللہ کی۔ محمد کے پاس چلو، وہ الامین ہیں۔ ہاں بھائی، وہ صدیق ہیں، چلو۔ یہ آیت ہے قرآن کی۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك۔ تصور کریں اس وقت کو جب نبوت کا اعلان ہوا۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک رہے اور لوگ انہیں اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے۔ ان کا نام ہی الامین اور الصدیق پڑ گیا تھا، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی پکار لگائی، وہی چاہنے والوں کے چہرے اچانک بدل گئے۔ اے مکہ کے لوگوں، اس کی بات مت سننا، یہ باپ کو بیٹے سے اور بیوی کو شوہر سے الگ کر دیتا ہے۔ وہ ایک جادوگر ہے۔ جو پڑوسی کل تک کھانا شیئر کرتے تھے اب وہ راستہ تک بدل لیتے۔ ہمیں اسے جلد از جلد روکنا ہوگا۔ لیکن کیسے؟ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اگر یہ بات پھیل گئی تو سب ختم ہو جائے گا۔ چچا جب سر پر ہاتھ رکھتے تھے اب وہ بھری محفل میں ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس کی بات مت سننا۔ یہ تو اوتار ہے، اس کا بیٹا مر گیا، اب اس کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ لوگ انہیں جادوگر شاعر کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ ایک جادوگر ہے۔ سوچیے اس انسان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جسے اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیا گیا۔ یہ سوشل بوائکاٹ جیسی سچویشن تھی۔ ولید بن مغیرہ یہ مکہ کا سب سے بزرگ اور سمجھدار مانے جانے والا شخص تھا، لیکن جب حج کا ٹائم آتا تو یہ لوگوں کو جمع کرتا اور ان سے کہتا، اے مکہ کے لوگوں، اس کی بات مت سننا، یہ باپ کو بیٹے سے اور بیوی کو شوہر سے الگ کر دیتا ہے۔ جب باہر سے لوگ آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سنانے کی کوشش کرتے تو وہ لوگ اپنے کان بند کر لیتے اور وہاں سے بھاگ جاتے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ جاتا۔ العاص بن وائل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو یہ بجائے افسوس کرنے کے خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے بھری محفل میں کہا، ارے چھوڑو اسے، یہ تو ابتر ہے، اس کا بیٹا مر گیا، اب اس کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ جب یہ مرے گا تو اس کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ ایک باپ جو اپنے بیٹے کو دفنا کر آئے ہو اور اسے یہ سننا پڑے کہ اب اس کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، یہ دل کے ٹکڑے کر دینے والی بات تھی۔ اور اس کے جواب میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ نازل ہوئی۔ مکہ کی زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگ کر دی گئی۔ ولید بن مغیرہ اور ابو لہب جیسے سردار لوگوں کو روک روک کر کہتے کہ اس کی بات مت سننا، یہ جادوگر ہے، یہ باپ کو بیٹے سے الگ کرتا ہے۔ لوگ کان بند کر کے بھاگ جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب اور جمیل جیسے راستے میں کانٹے بچھاتے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزریں تو ان کے پاؤں زخمی ہو جائیں۔ لیکن سب سے گہرا زخم تو تب لگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ظلم صرف یہی نہیں رکا، جب ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے سجدے میں تھے تو عقبہ بن ابو معیط نے مرے ہوئے اونٹ کی اوجڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر رکھ دی۔ وزن اتنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے تھے، سانسیں رک رہی تھی اور کفار ہنس رہے تھے۔ تب ننھی سی حضرت فاطمہ روتی ہوئی آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے وہ اوجڑی ہٹائی، اور ان سب واقعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو جکڑ لیا تھا۔ اور ستم یہ ہوا کہ کچھ دنوں تک وہی آنا بھی بند ہو گئی۔ دشمنوں نے تانے مارے کہ لگتا ہے محمد کو اس کے رب نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ وہ پل تھا کہ جب دل ٹوٹنے کی کگار پر تھا، جب اندھیرا سب سے گہرا تھا، تب اللہ نے خاموشی توڑی۔ کوئی حکم نہیں آیا تھا بلکہ اللہ کی طرف سے محبت آئی تھی۔ اللہ نے فرمایا، ألم نشرح لك صدرك۔ اے میرے محبوب، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا تھا؟ اللہ فرما رہا تھا، کیوں گھبراتے ہو دنیا کی باتوں سے؟ ہم نے آپ کا دل اتنا بڑا کر دیا ہے کہ یہ دنیا کے غم آپ کو توڑ نہیں سکتے۔ ہم نے آپ کو شہر صدر دیا ہے۔ پھر فرمایا، ووضعنا عنك وزرك۔ اور ہم نے آپ سے وہ بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا، وہ غم، وہ ذمہ داری، وہ ڈر کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ بوجھ مجھے دے دو، تم صرف کوشش کرو، نتیجہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اور اس تانے کا جواب دیا جو العاص نے دیا تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس نے کہا تھا کہ تمہارا نام کوئی نہیں لے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج زمین کے ہر کونے میں، ہر اذان میں آپ کا نام میرے نام کے ساتھ لیا جائے گا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس سورے میں اللہ نے ہمیں سب
سب سے بڑا سائیکولوجیکل لیسن دیا ہے. فرمایا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، کہا مشکل کے ساتھ آسانی ہے. سمجھیں، درد کے پیکٹ کے اندر ہی دوا موجود ہے. جب آپ کسی بڑی پریشانی میں ہوتے ہیں، ٹھیک اسی وقت اللہ آپ کے لیے کوئی دروازے کھول رہا ہوتا ہے، بس ہم آنسوؤں کی وجہ سے دیکھ نہیں پاتے. عربی گرامر کہتی ہے العسر مشکل ایک ہے لیکن یسرا آسانی بہت ساری ہیں. ایک پریشانی آتی ہے لیکن اللہ اس کے ساتھ 10 راستے کھول دیتا ہے. تو آج اگر آپ ڈپریشن میں ہیں، دل بھاری ہے، تو رکیے مت. سورہ کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہوں تو محنت کرو، خالی بیٹھ کر سوچنا بند کرو، اٹھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں اور اپنے کام میں لگ جائیں. ڈپریشن رکنے سے بڑھتا ہے اور چلنے سے ختم ہوتا ہے. یاد رکھیں، جس اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا، وہ آپ کا سینہ بھی سکون سے بھر دے گا. اے اللہ، تیری رحمت کا شکر ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. بس کہہ دیجئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اب اس سورے کو آیت بائے آیت ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں. آیت نمبر 1، ألم نشرح لك صدرك. کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ پیار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹ کر کھول دینا. صدر کا مطلب سینہ. جب انسان پریشان ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا دم گھٹ رہا ہے. اس وقت انسان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے اور وہ برداشت نہیں کر پاتا. میسج کیا ہے کہ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا آپ کو تنگ کر رہی ہے لیکن ہم نے آپ کا سینہ اتنا کشادہ کر دیا ہے کہ اس میں ہدایت، نور اور صبر کا سمندر سما گیا ہے. سبق یہ ہے کہ جب اللہ پاک سینہ کھول دیتا ہے تو بڑی سے بڑی پریشانی بھی چھوٹی لگنے لگتی ہے. دوسری آیت ہے ووضعنا عنك وزرك. اور ہم نے آپ سے وہ بوجھ اتار دیا. یہاں وزر کا مطلب ہوتا ہے بھاری بوجھ. یہ بوجھ ذمہ داری اور غم کا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، میں انہیں کیسے بچاؤں. یہ فکر انہیں چین نہیں لینے دیتی تھی. اب اس کا میسج کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا آپ فکر نہ کریں، ہدایت دینا ہمارا کام ہے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. ہم نے یہ سائیکولوجیکل بوجھ آپ کے دل سے ہٹا دیا ہے. تیسری آیت ہے الذي أنقض ظهرك. جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی. انقضا ایک آواز ہے، جیسے کوئی لکڑی یا ہڈی ٹوٹنے پر کٹ کٹ کی آواز ہوتی ہے. ظہر مطلب کمر. یہاں اللہ پاک بتا رہا ہے کہ یہ درد کتنا شدید تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مینٹل اسٹیٹ ایسی تھی جیسے کوئی بھاری سامان اٹھانے سے کمر ٹوٹنے والی ہو. اب اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے درد کی شکایت کو جانتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ تم ڈرامہ کر رہے ہو، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہاری کمر ٹوٹ رہی تھی. آیت نمبر 4، ورفعنا لك ذكرك. اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. دشمن ابو جہل، ابو لہب جیسے سردار چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹا دیں یا انہیں بدنام کر دیں. اللہ نے کہا تم زمین پر انہیں دباؤ لیکن میں آسمانوں میں ان کا نام اونچا کروں گا. اور اس بات کا پروف ہے کہ آج پوری دنیا میں اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. أشهد أن محمد رسول الله. نماز میں ان پر سلام بھیجا جاتا ہے. اب اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. دنیا کتنا گرانا چاہے لیکن اللہ پاک بلند کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. آیت نمبر 5، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہاں لفظ مع ساتھ کے لیے یوز ہوا ہے، بعد نہیں. مطلب ہم سوچتے ہیں کہ پہلے مشکل ختم ہوگی پھر آسانی آئے گی. اللہ کہتا ہے نہیں، جس وقت تو مشکل آئی ہے اسی وقت تو اسی کے اندر آسانی بھی پیک ہو کر آئی ہے. درد اور دوا ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آیت نمبر 6، ان مع العسر یسرا. بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ریپیٹیشن کیوں؟ جب عربی میں کوئی بات دہرائی جاتی ہے تو یقین دلایا جاتا ہے. اللہ زور دے کر کہتا ہے گھبرانا مت، میں پھر سے کہہ رہا ہوں آسانی ساتھ ہی ہے. قرآن میں العسر مشکل کے ساتھ ال لگا ہے جو اسے لمیٹڈ بناتا ہے، لیکن یسرا آسانی بغیر ال کے ہے جو اسے ان لمیٹڈ بناتا ہے. مشکل کے مقابلے میں 2 یا اس سے زیادہ آسانیاں ہیں. مشکل ہار جائے گی، آسانی جیت جائے گی. آیت نمبر 7، فإذا فرغت فانصب. تو جب آپ ایک کام سے فارغ ہو جائیں تو دوسرے کام میں محنت کریں، کھڑے ہو جاؤ. ڈپریشن کا سب سے بڑا دوست خالی بیٹھنا ہے. جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو اوور تھنکنگ کرتے ہیں.
अल्लाह का हुक्म, रेस्ट मत करो, स्विच करो। अगर आप दुनियावी काम से फारिग हुए तो इबादत में लग जाएं। अगर इबादत से फारिग हुए तो लोगों की खिदमत में लग जाएं। मतलब खुद को थका दो, फनसब तो एक्सॉस्ट वनसेल्फ इन गुड वर्क, तो रूह को सुकून मिलता है। आयत नंबर 8, وإلى ربك فارغب। और अपने रब ही की तरफ दिल लगाएं। हमारी परेशानी की वजह ये होती है कि हम लोगों से उम्मीद लगाते हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि सारी उम्मीद, सारी चाहत मेरी तरफ मोड़ दो। जब उम्मीद अल्लाह से होगी तो दिल कभी नहीं टूटेगा। इस सूरे का सफर देखें। पहले अल्लाह पाक ने इमोशनली वैलिडेटेड किया, मैं जानता हूँ कमर टूट रही है, सीना तंग है। फिर सॉल्यूशन बताया कि मुश्किल के साथ आसानी है। आखिर में टारगेट दिया, खाली मत बैठो, काम में लगो और मुझसे उम्मीद रखो। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाऊं। तो आप मुझे बताएं कि मैं इसके बाद कौन सी सूरह पर वीडियो बनाऊं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप साथ बने रहिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।